ہمارے صدقے میں گل جائے یہ بیت دریا یہ بیت کون سے نواز زمین اور آسماں ہے خدا برک رسول سارے فرشتے محمد میں مہرباں ہے تو سب کعبہ کے رب کی حبی اور ہمارے شیعہ بھی کعبہ ہے سنو توجہ یہ کہنے والا رسول برک کا جانشی ہے علی کو اپنی اور اپنے شیعوں کی کامیابی پہ کیا یقین ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم قل ولی قل ضد الرسل صلواتک علیہ وعلا آلہ یا ذی السعود وفی کل سعود ولی حافظ مقاعد وناصرہ دلیل وعین عطا تسکن مرزقہ تقوى توفیع فیعت طویلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد حضرت محمد وعجل اللہم صلی علی محمد محمد وعجل التماس دعا برائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام آمین سارے کے سو اللہم الہی آمین سب تو پہلے دعائے مندن پاک کا کریم اللہ صفحہ ماتم بچھایا اپنی بارگاہ قبول و منظور الہی مومنی اللہ کی قدم تر کے آیا عبادت کے شمار الہی لکھا کی رونا دی کا دعا ولی اللہ سبحانہ اللہ حضرت اللہ امام زمان مندہ جاز الہی آمین امام دے ظہور واسطے اچھی صلاح اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج پھر نور مصطفیٰ کا جگمگانے والا الہی آمین امام زمانہ سارے منتظر بیٹھے ہو میں اگر لٹھا ہونے تک کائنات دا ذرہ ذرہ امام دا منتظر بیٹھے میرے سامنے تشریف فرمائے میں عرض کیتا ہے پھر نور مصطفیٰ کا جگمگانے والا ہے اکبر کی کبریائی کو منوانے والا بے شک اکبر کی کبریائی کو منوانے والا ہے اور گردش دوراں بتلاتی ہے عزادار میرا بارواں امام اب آنے والا الہی آمین الہی آمین میرا بارواں امام اب آنے والا ہے اور بڑے بڑے برج الٹنے کو کھڑے ہیں الہی بڑے بڑے برج الٹنے کو کھڑے ہیں بت شکن کا لال بت گرانے والا بے شک شکن کا لال بت گرانے والا ہے اور حق حق ہوگا اور حق علی حق میں عرض کیتے حق حق ہوگا اور حق علی حق حق کا امام حق کے ساتھ آنے والا ہے حق کا امام حق کے ساتھ آنے والا ہے اور اے وقت کے یزیدو سن لو میری صدا نیاز حسین توجہ کرنی ہے جی کتے میں محنت کی ہے جان امام دے لباس دسنا چاہنا امام زمانہ دا سید الانبیاء نور خدا رحمت للعالمین کملی والے سرکار دی تیرے تے میرے امام دے سر تے سونی دستار موسیٰ نبی دا سونے پیران دے داؤد نبی دی نالین ہونی ہے سجے ہاتھ دی سجی انگلی دے وچ سلمان پیغمبر دی انگلی سلمان پیغمبر دی
گشتری ہونی ہے، کشتی نور تے سوار ہونا ہے، میں نہیں رسول کائنات دی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ نیاز حسین ساتھ ہونا، رسول فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو نہ ہوا وہ غرق ہوا، وہ دنیا کے کسی پانی میں نہیں، نارے سکر یعنی جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں غرق ہوا۔ بے شک بے شک بے شک۔ دعوت بھی یاداں آئے وقت کے یزیدو، سن لو میری صدا، وہ ذوالفقار بے نیام لانے والا ہے۔ الہی آمین۔ دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے یا علی۔ بسم اللہ مسکین و یتیم و اسیر سلام علیکہ یا قتیل الابرار وابکین الکعب دماین حسرات السلام علیکہ مدفون بلا کفان الذی سوکان دکھ بار میں دے میں وین سناواں تے جرا پردے وچ رت روندے او ایک قبر شکستہ ہے جنات بکی وہ قبر دے بجیر کون دے او جلانی چڑھ دے ٹر کربل وے دے او مقدل وچ جا رون دے او جنا شام تھی دیے شام دو سید ٹر ویندے بھلا بھی ہے کرنا لیا موزن نظام دے آندے تیرا تے میرا امام قبر نبی نو گل لیندے قبر نو گل لا کے آدھے نانا بچ گئی ہے تیرا دین رول گئی ہیں نلی دیاں دیاں بھلا بھی ہے کرنا لیا والدادی دی قبر تے آدھے قبر نو گل لا کے آدھے دادی تیرے پاسے زخمی ہومن دے والے ارمان آدھے دادی تیرا دربارے ونجن دے والے
قبول کری ول مقتل دے وچ غریب آندا ہے اوتھ روندا ہے جتھاں اکبر دے سینے پھل برچھی تے لگائے اے چاچا اوتھ روندا ہے جتھاں قاسم تقسیم ہوندا ہے روندیاں روندیاں تیرا تے میرا امام سڑے ہوئے خیمیاں دے کول کھڑدا ہے اے شام دا منہ کر کے آدھے لادی تیری چادر دے والے ارمان آدھے لادی وہ تیرا بازار منجان دے والے ارمان ماں حسین دی راضی ہوئی روندیاں روندیاں وہی جانو جاتے آندے جتا تیرے تے میرے امام نوئی نا یتیمی دی پاک پوئی ہے جتا سجادہ دائی باکر بجڑا میری کمار جھک گئی ہے اے سیدہ دے پاک جوان میں پتر بڑی بزنی پاکیا او ماتمیو ساریاں دی قبران تے روندے کرو سوال عزادار حسین سیدان دے مان غازی دی قبر تے نہیں روندا چاچا جی قیامت دا منظر ہوندا ہے جلال موالے دی قبر تے آندا ہے ہوندا کیا ہے تربت یباس کو گل لاگے آدھے میں لڑزا برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد ولعن اللہ اعداءہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہمارا یہاں پہ موضوع ہے عشرہ مجالس کا کہ درس کربلا اور نصرت امام زمانہ اور اسی نصرت امام زمانہ کی ایک کڑی دعائے عہد کی تلاوت ہے آئے ہم مل کر اپنے مولا جل اللہ فرض و شریف کے ساتھ اپنا تجدید بیعت کریں آج کے دن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد ولعن اللہ اعداءہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے معبود اے عظیم نور کے پروردگار اے بلند کرسی کے پروردگار اے موجے مارتے سمندر کے پروردگار اے قرآن اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے اے سائے اور دھوپ کے پروردگار اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے اے مقرب فرشتوں اور فرستادہ نبیوں اور رسولوں کے پروردگار اے معبود بے شک ہم تمام حاضرین و ناظرین ہم تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کی نیابت میں سوال کرتے ہیں تیری ذات کریم کے واسطے سے اور تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے سے اے زندہ اے پائندہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے پاک نام کے واسطے سے جس سے چمک رہے ہیں سارے آسمان اور ساری زمینیں تیرے پاک نام کے واسطے سے جس سے اولین و آخرین نے بھلائی پائی اے زندہ ہر زندہ سے پہلے اور اے زندہ ہر زندہ کے بعد اور اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور اے زندوں کو موت دینے والے اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے معبود ہمارے مولا امام ہادی المہدی عجل اللہ فرجہ شریف علیہ السلام جو تیرے حکم سے قائم امام ہیں ان پر اور ان کے پاک بزرگان پر خدا کا درود اور رحمت نازل ہوں اور تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہیں میدانوں اور پہاڑوں اور خشکیوں اور سمندروں میں ہیں ہماری طرف سے اور ہمارے پاک والدین کی طرف سے بہت بہت درود پہنچا دے جو ہم بدن و عرش اور اس کے کلمات کی روشنی کے اور جو چیزیں اس کے علم ہیں اور اس کی کتاب میں درج ہیں آپ اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں اور اپنے مولا سمجھیں کہ آپ کا دائیں ہاتھ آپ کے مولا کا ہاتھ ہے کیونکہ جب مولا نے آپ سے بیعت لینی ہے تو آپ کا ہاتھ لینے والوں میں ہوگا اور مولا کا ہاتھ دینے والوں میں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے معبود ہم تازہ کرتے ہیں اپنے مولا جل اللہ فرج و شریف کے لیے آج کے دن کی صبح کو اور جب تک زندہ ہیں
باقی ہے یہ پیمان، یہ بندھن اور ان کی بیعت جو ہماری گردنوں پر ہے، نہ ہم اس سے مکریں گے، نہ کبھی ترک کریں گے تیری توفیق کے ساتھ۔ اے معبود ہمیں ان کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں اور ان کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے۔ ہمیں حاجت برابری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں، ان کے احکام پر عمل کرنے والوں، ان کی طرف سے دعوت دینے والوں اور ان کے ارادوں میں سبقت لے جانے والوں اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار دے۔ اے معبود اگر ہمارے اور ہمارے مولا جل اللہ فرجہ شریف علیہ السلام کے درمیان موت حائل ہو جائے جو تو نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کر رکھی ہے، تو پھر ہمیں قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن ہمارا لباس ہو، ہماری تلوار بے نیام اور ہمارا نیزہ بلند ہو، داعی حق کی دعوت پر لبیک کہیں شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں۔ اے معبود ہمیں حضرت جل اللہ فرجہ شریف کا رخ زیبا اور آپ کی درخشاں پیشانی دکھا۔ میرے مولا ہمیں ان کے دیدار کو ہماری آنکھوں کا سرما بنا، ان کی کشائش میں جلدی فرما، ان کی کشائش میں جلدی فرما، ان کی کشائش میں جلدی فرما، ان کے ظہور کو آسان بنا، ان کے ظہور کو آسان بنا، ان کے ظہور کو آسان بنا۔ اے اللہ ان کا راستہ وسیع کر دے، اے اللہ میرے مولا کا راستہ وسیع کر دے اور ہم سب کو تعجیل ظہور کا باعث بنا۔ اے اللہ ہمیں ان کی راہ پر چلا، ان کا حکم جاری فرما، ان کی قوت کو بڑھا۔ اور اے معبود امام کے ذریعے اپنے شہر آباد فرما اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، کیونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہوا فساد خشکی اور سمندر میں، اور یہ نتیجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال اور افعال کا۔ پس اے معبود ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی جل اللہ فرجہ شریف اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہرہ مطہرہ تحفہ سلام اللہ علیہ وصلوات اللہ کے پاک فرزند ارجمند کا، جو جن کا نام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا ڈالے، حق کو حق کہیں اور اسے قائم کریں۔ اے معبود قرار دے مولا کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے پناہ اور ان کے مددگار جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں بنا۔ اے اللہ امام کو اپنی کتاب کے ان احکام کے زندہ کرنے والے بنا جو بھلا دیے گئے، اور ان کو اپنے دین کے خاص احکام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی سنت کو راسخ کرنے والے بنا۔ اے اللہ مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ صلوات اللہ علیہ اجمعین پر خدا کی رحمت اور درود نازل ہو۔ ایک دفعہ درود کی تلاوت فرمائیں۔ اے معبود انہیں ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ظالمین کے حملوں سے بچایا۔ اے معبود خوشنود کر اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا جل اللہ فرجہ شریف کے دیدار اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرما۔ اے معبود امام کے ظہور سے امت کی مشکلوں اور مصیبتوں کو دور فرما، اور اے اللہ ہمارے لیے ان کا ظہور جلد از جلد فرما کہ لوگ ان کو دور اور ہم ان کے ظہور کو نزدیک سے نزدیک تر سمجھتے ہیں۔ تیری رحمت کا واسطہ ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل العجل 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 یا صاحب العصر والزمان، العجل 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 یا صاحب العصر والزمان، العجل 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 یا صاحب العصر والزمان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد ولعن اللہ اعدائهم۔ بسم اللہ۔ صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين وأولادهم المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا یا فارق البحور کما فرقت البحر لموسیٰ علیہ السلام، ویا ملین الحدید لداود علیہ السلام، ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک محمد بالحسین علیہ الصلوۃ والسلام،
اللهم فل بنا ما أنت أخلو ولا تفل بنا ما نحن أخلو یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت للحسن عسکری علیہ السلام اپنی زبانوں کو معطر کریں پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آلہم اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان القوی الشکی الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الوفی الولی الکریم الرحمن الرحیم وَأَهْلِكَ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اما بعد فقط اسم مہدی جل اللہ فرجہ شریف صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم دعا ہے کریم مالک آپ سب مومنین کا اس پاک مجلس میں آنا، بانیان کا یہ اہتمام، خرچ اخراجات، نظر نیاز، اقلیم امامت کا بارم تاجدار، معصومین کی یادگار، آقا و مولا سرکار منعم و منان، معظم و آذان، بشیر و نذیر، علی کل شیء قدیر، مولا اپنی بارگاہ میں یہ انتظامات اپنی نصرت میں شمار کریں۔ الہی آمین۔ میرے عزت مآب سامعین سدا سلامت رہیں نصرت مولا کے لیے۔ الہی ہمارا سلسلہ گفتگو ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہوگا، تیرا پردہ بھی پردے والے پردہ ہے قیامت کا۔ بسم اللہ تیرا پردہ بھی پردے والے پردہ ہے قیامت کا، تیری غیبت زمانے میں ہے ذریعہ تیری شہرت کا۔ بے شک بے شک زمین والے دیکھتے ہیں راہ کو تیری، فلک پر انتظار عیسیٰ کو تیری امامت کا۔ واہ 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 زمین والے دیکھتے ہیں راہ کو تیری، فلک پر انتظار عیسیٰ کو تیری امامت کا۔ فلک پر انتظار ہے عیسیٰ کو تیری امامت کا، نبوت 2 قدم پیچھے امامت 2 قدم آگے۔ واہ واہ نبوت کو بھی آیا ہے مزہ تیری امامت کا۔ قیامت آ نہیں سکتی قیامت تک، واللہ قیامت جانتی ہے پہلے نمبر ہے امامت کا۔ واہ 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 یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی نصرت کے حوالے سے پہلا ایک چھوٹا سا واقعہ، دربار رسالت ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پر تشریف فرما ہیں۔ ایک سائل آیا، اس نے آ کے سوال کیا سلام کے بعد، یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، بسم اللہ تو میرے دربار میں کیوں آیا ہے؟ یا رسول اللہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اللہ کی رحمت کل ہیں، بسم اللہ سرکار میرے لیے دعا فرمائے اللہ میرے گناہ معاف فرمائے۔ ابھی پیغمبر خدا نے ہاتھ نہیں اٹھائے، یا اللہ کی پاک وحی جناب جبریل امین آئے، راستہ میرے مالک کا، حکم نامہ جاری کیا کہ اللہ کا رسول اس کو دربار سے نکال دے، اللہ یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے پورے مدینے پہ عذاب آ جائے۔ پیغمبر خدا میں وہی تھا، فرمایا اخرجنی، نکل جا میرے دربار سے۔ وہ روتا ہوا دربار سے نکلا، جیسے ہی مدینے سے باہر آیا تو دیکھا باہر 2 شہزادے 2 بچے کھیل کھیل رہے ہیں۔ کھیل کیا ہے؟ ایک ہرن کا بچہ پکڑ کر اس کو پکڑ کے سجدہ کروا رہے ہیں، زمین پہ سر رکھ کے کہتے ہیں اس ہرن کے بچے کو، کر سجدہ رب اعلیٰ کو۔ واہ 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 کھیل کھیل رہے ہیں،
پھر دوسرا بھائی پکڑ لیتا ہے کانوں سے، اس کو پکڑ کے کہتا ہے سر سے زمین پر آ کے کہتا ہے کر سجدہ رب اعلیٰ کو۔ یہ دونوں بھائی کھیل کھیل رہے ہیں، کھیل کھیلتے یہ عربی اور جس کو پیغمبر خدا نے دربار سے نکالا، نصرت کیا چیز ہوتی ہے، جب اس نے دیکھا بچوں کا عجیب ہی کھیل ہے، بار بار ایک بھائی پکڑتا ہے پھر دوسرا پکڑتا ہے کر سجدہ رب اعلیٰ کو، یہ کھڑا ہو گیا دیکھتا رہا ان بچوں کا کھیل، آہستہ آہستہ چلتا چلتا قریب بھی آ گیا۔ جب قریب پہنچا تو مالک کی مرضی اتفاقاً یا جان بوجھ کر امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو، ہرن کے بچے کو چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا۔ جب بھاگتا ہوا دور چلا گیا، یہ عربی اور جس کو دربار رسالت سے نکالا گیا یہ کہتا ہے شہزادے اگر تو اجازت دے میں اس کو پکڑ کے لے آؤں؟ میرے مولا فرماتے ہیں ہاں لے آ۔ یہ بھاگ کر گیا، ہرن کے بچے کو پکڑ کے لے آیا۔ جب لے آیا تو پھر میرے مولا نے سجدہ کروایا، کر سجدہ رب اعلیٰ کو۔ پھر میرے مولا نے جان کر چھوڑ دیا، وہ پھر بھاگ گیا۔ پھر کہا کہ جاؤ لاؤ پکڑ کے، وہ پکڑ کے لایا۔ کئی مرتبہ میرے مولا نے یہ عمل کیا، راستہ اللہ کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا دعا فرمائیں، لیکن مالک کا اشارہ ہوتا ہے، معصوم کے قول و فعل میں بھی اشارہ ہوتا ہے۔ شاید پیغمبر خدا نے اپنی اہل بیت کا مقام بتانا تھا کہ صرف میری زبان سے نکلے ہوئے خالی لفظ ہی نہیں کہ یہ دونوں شہزادے شباب اہل الجنہ ہیں، بلکہ میں عملاً کر کے بتاؤں گا یہ واقعی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ شہزادے جب کھیل کھیل کے تھک گئے، تمازر یافتہ گرمی محسوس ہوئی تو امام حسین علیہ السلام تاجدار کربلا فرماتے ہیں بڑے بھائی کو، سلطان سبزتبا کو، بھیا چلو نانے کے دربار چلیں۔ بسم اللہ۔ جب جلنے کا وعدہ کیا کہ چلیں تو امام حسن فرماتے ہیں ہاں چلو چلیں۔ بس چلنے کا ارادہ کیا، یہ عربی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ جب سنا نا کہ شہزادے اب نانا کے دربار جانا چاہتے ہیں، یہ عربی کہتا ہے شہزادو اگر تم اجازت دو تو میں تم کو اٹھا کر دربار رسالت تک پہنچا دوں۔ دربار رسالت تک سلطان سبز کبش ہیں، تاجدار کربلا فرماتے ہیں ہاں پہنچا دے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی سواری بن جاؤں، میری پشت پر سوار ہو جاؤ، میں سواری بن جاؤں، پشت پہ سوار ہو کے میں تمہیں دربار رسالت تک پہنچا دیتا ہوں۔ نواب کربلا، تاجدار کربلا فرماتے ہیں ہاں سواری بن جا۔ وہ سواری بن گیا، سوار ہونے لگی۔ سلطان سبزتبا سرکار امام حسن مجتبی فرماتے ہیں حسین بھیا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میرے دوستو ہمارے اس نشرے کا پتہ نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو عجل فرج آل ہے اس کو گن گرج سے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہی نہیں کہ چلو جی پہ شیخ صاحب کہیں گے نہیں، یہاں پہ نہیں، جہاں پہ نہیں موقع ملے۔ پتہ ہے خدا کی قسم یہ سب سے بڑی دعا ہے آل محمد کی۔ کیا مطلب اس کا؟ عجل فرج آل محمد کا، آل محمد کی خوشیوں میں جلدی کرو۔ الہی آمین۔ دیکھیے بات چلو ضمناً آ گئی، حکم بھی یہی ہے کہ اپنے مشن مقصد کو مد نظر رکھنا ہے۔ مولا کو مولا مانتے ایسے لوگ بھی ہیں، مولا کو اللہ بھی مانتے ہیں، مولا کو مولا بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کے جو ہم پکڑ نہیں سکتے، زبان کو پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سب پہ ہدایت کی رحمت فرمائے، جو مرضی مانو، لیکن عارفین کا سوال ہے جو مانتے ہو مانو، لیکن اس بات کا جواب ضرور دو کیا اپنی مولا کو تم اپنا محبوب مانتے ہو؟ اگر محبوب مانتے ہو تو پھر دنیا کا وہ محب دکھاؤ جو اپنے محبوب کی خوشی نہ مانگے۔ عرفان کا موتی ہے اگر سنبھال پاؤ، دنیا میں وہ محب دکھاؤ جو اپنے محبوب کی
خوشی نہ مانگے. برائے خشنودی امام زمان عجل اللہ فرج بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس طرح یہ روایت کرے. اور تمہارے چھٹے مولا نے یہ سند دی ہے میرے دوستو, سند دی ہے, جو اس طرح درود پڑھے گا زمانہ آخر میں, اس طرح ہماری خوشی مانگے گا. تو میں چھٹے مولا نے فرمایا میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں تب تک موت نہیں آئے گی جب تک ہمارے قائم کی زیارت نہ کر لو. تو اس لیے میرے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی ذات پہ رائج کرنی ہے, اور یہی چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہمیں نصرت کی طرف مزید آگے لے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آئندہ نہ کہنا پڑے, کوشش کرنی ہے کہ یہ چند دن آپ کی جو زیارت ہوئی ہے, مجھے جو موقع ملا ہے, میں کچھ بھی نہیں, آپ کے معیار کا میں خطیب نہیں, بس یہ ساری باتیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو یہ کہیں بھی دوبارہ شکایت کا موقع نہ ملے کہ ہم نے 10 دن مجلس بھی سنی اور ہم شرم والی بات بھی نہیں. جہاں موقع ملے بچوں کو مضبوط کریں, بیٹا جب بھی درود پڑھنا ہے عجل فرج آل محمد واجب ہے, یہ کہنا ہے. ہمارے مولا ہمارے محبوب ہیں. قبلہ عجل فرجهم کا مطلب کیا ہے؟ عجل فرج میننگ جلدی, فرج میننگ خوشائش, خوشی. عجل ان کی خوشیوں میں, کیا مطلب, ان کی حکومت میں, آل محمد کی خوشیوں میں جلدی فرما. الہی الہی. اور ان کے گھر سے خیر سے اب خوشیاں آئیں, سفید ماتم لپیٹ دی جائے. یہ حکم ہے. تمہارے چھٹے مولا فرماتے ہیں جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں. بے شک بے شک. یہ معرفت کا سفر بھی ہم نے ساتھ ساتھ کرنا تھا. عقیدہ اچھا ہونا چاہیے, لیکن جس عقیدے میں معرفت شامل حال نہیں, یاد رکھنا وہ عقیدہ تمہیں کہیں بھی لے ڈوبے. ٹھیک ہے, تو خوشیاں قدم قدم پہ مانگنی ہے. یہ سارا انتظام میں اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ. اس پہ بحث کرتے ہیں. ہم کیا بات کر رہے تھے, میں سواری بنوں, وہ عربی میں سواری بن جاؤں. تو سلطان سبزپا فرماتے ہیں بھیا سوار ہو, لیکن سوار ہونے سے پہلے اس بندے کا خط تقدیر پڑھا ہے. اس بندے کا خط تقدیر پڑھا ہے. خدا کی قسم تاجدار کربلا فرماتے ہیں ہاں بھائی جان میں حسین خط تقدیر پڑھ کر سوار ہو رہا ہوں. مقام حسینیت بتایا جا رہا ہے نا کہ مقام حسینیت کیا ہے. ہاں میں خط تقدیر پڑھ کے بس دونوں شہزادے سوار ہو گئے. یہ سواری بن گیا, سواری نے چلنا شروع کیا. اللہ کی قدرت دیکھیں, خود رسول نے دربار سے نکالا. اب پیغمبر خدا اپنے اصحاب کو فرماتے ہیں او میرے اصحاب اٹھ جاؤ, باہر نکل جاؤ, استقبال کرو, میرے حسین کی سواری آ رہی ہے. اٹھو, میرے حسین کی سواری آ رہی ہے, استقبال کرو. سارے اصحاب کے حکم رسول تھا. جب گئے چند قدم آگے گئے, دیکھا یہ تو وہی عربی ہے جس کو ابھی دربار سے نکالا. واپس آ کے نعرے لگاتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو ابھی دربار سے نکالا. پیغمبر خدا فرماتے ہیں یاد رکھو, نہ تو نکالا میں نے اپنی مرضی سے, نہ اس کو بلایا اپنی مرضی سے. نکالا تو اللہ کے حکم سے, آیا تو حسین کی مرضی سے. تو یہ مقام حسینیت بتایا جا رہا ہے, زمانے کو بتایا جا رہا ہے. پہلی بات پیغمبر خدا نے کیا فرمایا کہ جاؤ استقبال کرو, میرے حسنین کی سواری آ رہی ہے. تو بندہ خدا یاد رکھ, امام حسین کی سواری کا استقبال کرنا بدعت نہیں, سنت رسول ہے. میرے حسنین کی سواری آ رہی ہے. یا رسول اللہ اس بندے نے کیا عمل کیا, ابھی تو دربار سے نکالا تھا, نکل جا دربار سے, تو گناہ گار ہے. کیا عمل کیا کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے, کیا عمل کیا. خدا کی قسم پیغمبر خدا بڑے فخر سے سر اٹھا کے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا اس نے صرف میرے حسنین کی خدمت کی ہے, میرے حسنین کی نصرت کی ہے. اور پھر سمیدی قرآن پاک کی آیت اگر آپ کو یاد ہو, من تابا جو توبہ کرے, ٹھیک ہے, اولائکا
ٹھیک ہے. آگے فرمایا یتبدل عن سیئاتہ حسنہ، اللہ تمہارے گناہوں کو بدل دے گا حسنہ نیکیوں میں. بے شک یار گناہ معاف ہونا تو ہم نے سنے ہیں، توبہ کرو اللہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن گناہ یتبدل عن سیئاتہ، بھئی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. اتنا بڑا پیکیج دے دیا. تو آؤ ذرا غور تو کرو، کون سا دنیا میں وہ اتنا پاورفل عمل ہے جو تمہارے گناہوں کو ہی نیکیاں بنا دے. بسم اللہ. آج تک زمانے کو سمجھ نہیں آئی. اپنے اس عمل کو مضبوط کرو، اپنے اس عمل کو مضبوطی سے تھام لو. آج میں ایک چھوٹا سا پیغام، میرا خیال کچھ مستورات بھی آتی ہیں، پردہ دار بھی آتی ہیں. حسن بھائی جان پردہ دار تک اگر میری آواز جا رہی ہو تو میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ ضرور آج میسج دوں گا، غور سے سنیے گا. اگر آپ اس بات پہ اتفاق رکھتی ہیں کہ ہاں یہ 3-4 دن سے جو گفتگو ہو رہی ہے کہ باقی نصرت امام ہر کسی پہ فرض ہے، صرف انسان نہیں، تمام ذی روح پہ یہ واجب ہے. اور نصرت امام زمانہ کی حکومت ایک ایسا آفاقی میسیج ہے. کسی وہابی سے بھی آپ بات کریں گے نا، اس بات سے وہ بھی ایگری ہے کہ ہاں مہدی آئے گا. بے شک الہی آئے. شیخ صاحب کراچی کے ایک عالم دین ہے قاری محی الدین، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں جامعہ اشرفیہ ہی کے ہیں، وہ جامعہ اشرفیہ کراچی میں بھی ہے، تمہاری نہر جہاں یہاں پہ بھی ہے، شاہ جمال کے ایریے میں. یہاں سے کتاب لکھی گئی ہے اسلام میں امام مہدی کا تصور. بے شک انہوں نے وہاں سے ایک کتاب لکھی ہے، اب نام اس کا یاد نہیں، لیکن قاری محی الدین اس کے مصنف مجھے یاد ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں یہ شوق ہے کہ یار کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا، میں ان کی منبر پہ بیٹھے ہوئے ان کی زیارت کرتا، ان کا خطبہ سنتا، شوق ہے اگر آپ کے دل میں کہ وہ وقت ہوتا میں بھی ان کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھتا. ہے تو آج بھی جمعہ مہمان ہوتا ہے جمعے والے دن ہر بندہ اپنے زمانے کے امام کا. ٹھیک ہے، آج حسن مہدی کے مہمان نہیں، امام زمانہ کے مہمان ہو. ویسے بھی یہ حسن مہدی کا گھر نہیں، مولا کی انتظار کرنا وہاں سے بیٹھے ہوئے. تو یہ قاری محی الدین شیعہ نہیں، وہابی نظریات کا بندہ ہے. وہ کہتا ہے اگر تمہارا یہ شوق ہے کہ کاش میں وہ زمانہ ہوتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا اور میں وہ باتیں سنتا. وہ قاری محی الدین کہتا ہے خدا کی قسم اپنے اس شوق کو، اپنے اس جذبے کو ختم نہ کرنا، اس شوق کو دل میں مزید پروان کرتے رہنا. ایک وقت آنے والا ہے، اس محمد کا بیٹا مہدی آنے والا ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے محمد مصطفیٰ کے پیچھے پڑھنا. بے شک بے شک بے شک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شاباش. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شاباش. اجل فرجہم یا اجل فرجہ آل محمد. کچھ فرجہ ہم پہ یہ چھوٹا سا نقطہ یاد رکھنا، الجھ نہیں جانا. جی کچھ کہتے ہیں اجل فرجہم، کچھ کہتے ہیں اجل فرجہ آل محمد. فرق صرف اتنے، اگر تم کہو گے نا اجل فرجہ آل محمد، چونکہ بات ختم ہوئی ہے محمد پہ درود پھر پڑھنا پڑ جائے گا، کیونکہ جب بھی ان کا نام آئے بات سنو، توجہ سے بات سنو، قیمتی نکتے. یہ بچوں کو باتیں بتانی ہیں، اس لیے درود، اس لیے پھر ہم درود یہاں تک ہی پڑھتے ہیں اجل فرجہ ہم. ٹھیک ہے جی. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بھی اپنے کلیئر کرتے ہیں. الجھنا نہیں ہے یار، الجھنا نہیں ہے. توفیق مالک سے طلب کرنی ہے. وحد اس کائنات میں ایک تم شیعہ ہی تو ہو جن کا وارث موجود ہے. ٹھیک ہے، تم ہی تو ہو اور تمہیں فخر سے کہنا چاہیے کوئی ٹینشن نہیں اگر کوئی معاملہ الجھ گیا اور چلو. میں تو بات کیا کر رہے تھے، قاری محی الدین کیا کہتا ہے، اپنے اس شوق کو ختم نہ کرنا. یہ شیعہ نہیں. اس کا مطلب یہ پیغام ایک آفاقی ہے.
لیکن نصرت یہ ہاں میں اپنی ماں بہنوں تک آواز پہنچا دوں، ان تک پیغام پہنچا دوں. میری بھائیو اگر تم سمجھتی ہو کہ ہاں واقعی یہ بات ہے، نصرت تو کرنی ہے، نصرت کے بغیر سارے عمل حابطت اعمالکم حبط ہو جائیں گے، پھر یاد رکھنا اس گھر میں نصرت بڑی مشکل ہے جس گھر میں بہو بیٹی ماں بہن اپنی کچن کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی. بسم اللہ. اپنے گھروں تک جہاں بھی ہے، جتنی بھی اوقات ہے، اپنے گھروں میں یہ میسج ضرور دو. جس گھر میں پردہ دار ماں بہن بہو بیٹی اپنی کچن کی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، اس گھر میں نہ سکون آ سکتا ہے نہ دین آ سکتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا چلوں کچن کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. عام سب نے بات سنی ہوئی ہے، یہ عام بات ہے. ایک بندہ تھا نماز تہجد پڑھتا تھا، دریا کے کنارے گھر تھا. رات کو جب نماز تہجد کا وقت آتا اپنا مصلی اٹھاتا اور دریا چلتے پانی پہ اپنا مصلی بچھا کے نماز پڑھتا تھا. سردیاں ہوتی بھائی جان، دودھ کا موسم ہوتا، سردی کے موسم میں اٹھتا اور اپنا مصلی لے جاتا، چلتے ہوئے پانی پہ اپنا مصلی بچھا کے نماز پڑھتا. ایک دن ایسی باتوں میں بیوی نے کہا ماشاءاللہ اللہ کی عبادت کرتے ہو، یاد رکھنا اس تیری عبادت میں آدھا حصہ میرا بھی ہے. بسم اللہ. شاباش. تیری اس عبادت میں آدھا حصہ میرا بھی ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں تیرا کیسے آدھا حصہ؟ سردی کے موسم میں اٹھوں اور دریا تک میں چل کے جاؤں، گرمی نہ دیکھوں سردی نہ دیکھوں، تیرا آدھا حصہ کیسے ہو گیا؟ اس نے بڑا کہا کہ مان جا بندہ خدا، اس عبادت کی حصے دار میں بھی ہوں. وہ نہ مانا، کہتی اچھا چل پھر آج پڑھ کے آنا. گیا روٹین کے مطابق، اس نے مصلی پانی پہ بچھایا، پانی میں مصلی آج بہہ گیا، پانی پہ مصلی بہہ گیا. بڑا سر فوراً واپس آیا، کہتا ہے بتا کیا کیا؟ وہ کہتی ہے میں نے کہا تھا نا آدھا حصہ میرا ہے. باتوں میں کہتا ہے آدھا نہیں، لگتا ہے سارا ہی تیرا ہے. واہ 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 واہ. جو حالات آج بن گئے ہیں، خدا کی قسم میری ماں بہنوں اس بات کو ضرور سمجھنا، ضرور غور سے سننا. یہ کہتا ہے لگتا ہے حصہ آدھا نہیں، اب تو لگتا ہے سارا ہی تیرا ہے. بتا تو نے کیا کیا؟ خدا کی قسم اس کی بیوی کہتی ہے کیا کچھ نہیں بندہ خدا، جب سے میری ڈولی تیرے گھر آئی ہے ایک دن بھی تیرا کھانا بغیر وضو کے نہیں بنایا. آج پہلا دن تھا تیرا کھانا بغیر وضو کے بنایا. نتیجہ دیکھ لیا. یہ کہانی، یہ واقعہ سنانے کا کیا مقصد؟ صرف آپ کو خوش کرنا تھا؟ نہیں. اگر آواز جا رہی ہے میری ماں بہنوں تک، میری بہنوں خدا کی قسم یہ حکم ہے جب بھی کھانا بناؤ، آٹا گوندنے کے لیے کم از کم اور کچھ نہیں، ہاتھ تو دھونے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہاتھ دھونے ہیں تو ایک چلو منہ پہ بھی ڈال لیا کرو. سبزی تو بنانی ہے، اگر سبزی بناتے ہوئے کم از کم صلوات کاملہ کا ورد جاری رکھو. واہ. روٹی بناتے ہوئے کم از کم صلوات کاملہ کا ورد جاری رکھو. اللہم عجل فرجا کی تسبیح جاری رکھو. یا مولا یا ہادی کی جو آپ کو آسان لگے تسبیح جاری رکھو. یا امام المنتقم کی گنگناہٹ جاری رکھو. یا امام المنتقم اللجل اللجل، یہ گنگناہٹ جاری رکھو. سبزی بھی کاٹتے جاؤ، روٹی بھی بناتے جاؤ. خدا کی قسم عارفین یہاں تک فرماتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے عمل تمہارے گھر میں سکون بھی لے آئیں گے. تمہارے اس کھانے میں اتنی شفا ہوگی روز ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ہاضمے کے لیے پھکیاں نہیں کھانی پڑے گی. یہ برکت ہوتی ہے بھائی جان. کیا خیال ہے؟ بے شک یہ دیواریں بے جان ہیں لیکن تمہاری نظر میں بے جان ہیں. قرآن کی آیت بھی شاہد ہے ہر بے جان اس دن جاندار نظر آئے گی. یہ گواہیاں ملیں گی کہ یہ ہوتا رہا. بے شک بند کمرے میں ہو، کیا زمانے کا امام نہیں سن رہا، نہیں دیکھ رہا اس بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ذمہ داری نصرت کے حوالے سے. اب ایک پردہ دار کو یہ ذمہ داری کچن کی نبھانا خدا کی قسم نصرت ایمان کا بہترین عمل ہے. بسم اللہ. کیونکہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں لین دین سلسلہ کاروبار کے حوالے سے بہت سارے لوگوں سے اونچ نیچ ہوتی ہے، اونچا بھی بولنا پڑتا ہے. معاملات کو سدھارنے کے لیے
غصہ بھی دکھانا پڑتا ہے. حکم تو یہ ہے کہ اگر تم نصرت مولا کرنا چاہتے ہو پھر توجہ رکھو اپنے آپ پہ. جو ہاتھ دعائے امام زمانہ کے لیے اٹھے وہ ہاتھ کسی پہ ظلم کے لیے نہ اٹھے. جو آنکھ علم عباس کی زیارت کرے کم از کم پھر وہ آنکھ چاہے موبائل کیوں نہیں کو گندی پکچر نہ دیکھے. آنکھیں نجس ہو جائیں گی. اگر آنکھیں ہی نجس ہو گئی زیارت امام کیسے ہوگی؟ اور یہ اللہ پاک نے یہ توفیقات دی ہیں. یہ جو آپ گھروں میں اسم لگاتے ہو نا, ہر گھر میں سمری لگی ہے, اسم لگے ہوئے ہیں, جس طرح کے ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق لگائے ہیں. ان اسموں سے ثواب ہے تو ثواب ہی ہے. خدا کی قسم چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ان اسموں کو دیکھنے سے تمہاری نگاہیں پاک ہوتی ہیں. بے شک بے شک. اگر پاک ہوتی ہیں تو اس کو پاک رکھو, اس پاکیزگی کو سنبھال کے رکھو. لیکن یہ ذمہ داری, یہ معاملہ تبھی سدھرے گا جب ہماری پردہ دار بہو بیٹیاں اس معاملے میں ذمہ داری نبھائیں گی. اگر یہ ذمہ داری نہ نبھائی گئی تو میرے دوستو پھر یاد رکھنا بہت معاملہ الجھ جائے گا. اگر چاہتے ہو کہ ہاں واقعی یار حل من ناصر ینصرنا کی صدا ہے, کوئی ہے جو ہماری نصرت کو آئے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کوئی ہماری نصرت کو, ہر امام نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کربلا میں تو نہیں تھے لیکن جس کے دور میں ہیں وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ ہے تو جو نصرت کو آئے. لیکن افسوس حسن مہدی اس بات کا ہے ہر دور میں شروع سے لے کے پہلے رسول نوح نبی ہے نا وہاں سے لے کے شیخ صاحب اب تک ہوتا پتا کیا رہا ہے, قوم امت زندہ کی کافر رہی ہے. کافر کیا مراد, یعنی کہ زندہ کی منکر رہی ہے. جو موجود ہوتا ہے نا اس کو اتنا مانا نہیں جاتا جتنا ماننا چاہیے. مثلا نوح نبی آئے پہلے رسول تھے, اس شان و شوکت سے رسول نہیں مانا جس طرح موجودگی میں ماننا چاہیے تھا. نوح کے بعد کون آئے؟ ابراہیم. جب ابراہیم آئے پھر کہا جی نہیں نوح اللہ کے نبی تھے, نوح اللہ کے رسول تھے. جب ماننا تھا تب نہیں مانا. ابراہیم کے بعد موسیٰ رسول آئے, اور جس طرح ابراہیم کو اس کی زندگی میں اس کی رسالت کو ماننا تھا نہیں مانا. جب موسیٰ آئے پھر ابراہیم کو مانا. جب موسیٰ آئے موسیٰ کو موسیٰ کی زندگی میں ویسے رسول نہ مانا. لیکن جب عیسیٰ آئے پھر موسیٰ کو مانا کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے, عیسیٰ کو نہیں مانا. پھر عیسیٰ کے بعد آقا دو جہاں آئے, جیسے عیسیٰ کی زندگی میں عیسیٰ کو مقام دینا تھا, شان و مرتبہ دینا تھا, نہیں مانا. جب محمد آئے پھر کہا کہ عیسیٰ روح اللہ تھے, بڑا صبر تھا, بڑا مقام تھا, نہیں مانا. جب زمانہ رسالت تھا, جب یہ دور تھا کہ اب کہو لبیک لبیک یا رسول اللہ, تب نہیں کہا. جب زمانہ علی مولا کا آیا پھر کہا لبیک لبیک یا رسول اللہ. جب رسول کے زمانے میں کہنا تھا نہیں کہا. زمانہ مولا میں کائنات کا آیا, جس طرح علی مولا کو علی مولا کے زمانے میں مانا تھا نہیں مانا. امام حسن کا زمانہ آیا, جی علی تو داماد رسول تھے, علی کی کیا شان ہے, نہیں مانا. امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ 40,000 نے بیعت کی, مولا 16 مومن تلاش کرتے رہے. زمانہ امام حسین کا آیا, جب نصرت کے لیے میدان سجا, سارے کہتے تھے جی حسن امن پسند شہزادہ تھا, حسن کی طرح تم بھی کر لو, نہیں مانا. میری بات کی سمجھ آ گئی ہے, پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے. اسی طرح ہر دور میں چلتے 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 اب تک ہم بھی اس میں شامل ہیں. جس طرح اس ذات کو ہم نے فالو کرنا ہے, پہچاننا ہے, محبت کا اظہار کرنا ہے, نصرت کا یقین دلانا ہے, نہیں کر رہے. اب پتا پھر علماء فرماتے ہیں, ابو جعفر شیخ ابو جعفر توسی فرماتے ہیں اب تیار ہو جاؤ, وہ آنے والی ہستی اب ماتی موقع کی گنجائش نہیں دیں گی. جب وہ منبر پہ بیٹھیں گے پتہ ہے وہ بات کہاں سے شروع کریں گے, اور زمانے والوں آؤ اس ہاتھ پہ بیعت کرو. کہنے والا کہے گا ہم نوح پہ ایمان رکھتے ہیں, اور فرمائے گا یہ نوح کا ہی ہاتھ ہے. جی ہم ابراہیم پہ ایمان رکھتے ہیں, فرمائے گا آؤ یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے. ہم موسیٰ کو کلیم اللہ مانتے ہیں, موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں, فرمایا جائے گا بھاگ نہیں سکتے, یہ موسیٰ کا ہی ہاتھ ہے. ہم عیسیٰ روح اللہ کو مانتے ہیں, فرمایا جائے گا عیسیٰ پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, اب یہ عیسیٰ کا
آل محمد وعجل فرجهم آل محمد۔ نہ بہانے بناؤ، بس دو ہی طریقے ہیں، یا بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ بے شک یا پھر سر قلم۔ تو میرے دوستوں، بہانے بہت بنائے، ہر دور میں بنائے۔ آؤ کل میں نے جس طرح کہا تھا یسارت الحسین لبیک لبیک یا ولی اللہ، مشکل بولنے کی یسارت الحسین لبیک لبیک یا ولی اللہ۔ یسارت الحسین کیا مطلب؟ زیارت پڑھتے ہیں زیارت کے بعد السلام علیکم یسار اللہ وابن صالحی والبدر المدور، اے اللہ کے خون کا بدلہ لینے والے۔ کوشش کرو میرے دوستو ان ایام میں اپنی بیٹیوں کو، پردہ داروں کو، خود بھی زیارت وارثہ پڑھو یار، پڑھو، ہمت کرو۔ یہ کچھ کوشش کرو گے، رسومات سے نکلنا چاہو گے، نکل جاؤ گے، تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے۔ کل والی بات یاد ہے نا آپ کو؟ مولا پردے میں ہے یا آنکھوں کے آگے پردہ ہے؟ بولو، آنکھوں کے آگے۔ یہ صرف ماحول کو دیکھ کے کہہ رہے ہو یا واقعی بالکل اطمینان سے کہہ رہے ہو کہ جی نہیں آنکھوں کے آگے پردہ ہے؟ اطمینان سے کہہ رہے ہو؟ سب ایگری ہیں۔ اچھا، آنکھوں کے آگے پردہ کس نے دیا؟ مولا نے دیا ہے؟ ہماری غلطیوں نے، ہماری بے ادبیوں نے۔ اس کا مطلب اگر پردہ ہمارے اپنے اعمال سے ہے، اس کا مطلب پھر اپنے ہی اعمال سے یہ پردہ ہٹ بھی سکتا ہے۔ بے شک۔ اور ضرورت کس کو ہے مولا کی؟ شاباش، زندہ باد۔ اگر محسوس کرو تو ویسے معافی کے ساتھ محسوس کیا، اللہ نہ کرے اگر کوئی مقدمہ بن جائے، بیچاری وکیل موجود، بیمار ہو جائے ڈاکٹر موجود، تلک ویسے ساڑھے پڑے، ضرورت کتنی ہے سب مولا کی؟ کام تو سارے ایسے آپ سنبھال لیں، کرسی تو رکھی سی مولا دے بہن واسطے، ایسے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ضرورت کہاں ہے آپ کو مولا کی؟ ممبر تو سجا تھا مولا کے لیے کہ مولا بیٹھیں گے۔ یہ آگے جو جس کو ہم کہتے تو میز ہیں، حالانکہ اس کے پر کالا کپڑا ڈال کے یہ زمانے کو سب سے پہلا زائر انڈیا سے گیا تھا، برے صغیر پاک و ہند میں، روضہ امام پہ کتنے دنوں کا سفر کر کے پہنچا۔ جب وہ آیا کہ کیسا ماحول تھا، کیا تھا وہاں پہ؟ تو اس زائر نے 4 بانس بنا کے کالا کپڑا ڈال کے بتایا تھا روضہ شبیر ایسا ہے۔ اور پھر ادھر آ کے یہ رائج پا گیا، پڑھنے والے کے بھی آگے، سننے والے کے بھی آگے، اس کو روضہ امام حسین کی شبیہ کی گئی، ساتھ کرسی رکھی گئی جو اس غریب الوطن، اس مظلوم کا ایک وارث ہے جو کرسی پہ ممبر پہ آ کے بیٹھ کے عدل قائم کرے گا، اس مظلوم کا انتقام لے گا۔ اب ہمیں ضرورت کہاں ہے؟ یہ ضرورت وہی محسوس کرے گا جو تھوڑا سا روحانیت پہ یقین رکھتا ہے کہ ہاں مرنا نہیں، مر وہ جاتے ہیں جن کے وارث مر جائیں۔ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے پھر کے مر وہ جاتے ہیں جن کے وارث مر جائیں۔ تمہارے لیے تو سند ہے فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، تمہیں تو قبر سے بھی نکالا جائے گا۔ کس لیے نکالا جائے گا؟ آل محمد کی خوشیوں کے لیے، تو نصرت کے لیے۔ میرے دوستو اس طرح فرق کریں۔ دنیا ہے تو مثال جھوٹی، حق تو نہیں بنتا، لیکن میری اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں وہ الفاظ ڈھونڈوں، لیکن میں سمجھانے کے لیے مجھے اجازت دے دیں۔ مثال جھوٹی ہے لیکن مولا فرماتی ہیں دنیا ایک کتاب ہے، زمانہ اس کا استاد ہے۔ جو بندہ دنیا سے، زمانے سے نہیں سیکھ سکتا، اسے کوئی بھی نہیں سکھا سکتا۔ دیکھیں دنیا میں اگر دنیاوی الیکشن ہوتے ہیں، کمپین چلائی جاتی ہے، کیا کمپین اس لیڈر کے لیڈر بن جانے پہ چلائی جاتی ہے یا بن جانے سے پہلے چلائی جاتا ہے؟ کیا کمپین چلاتے ہو؟ جی آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں، ہماری ہیلپ کریں، ہماری مدد کریں، آپ انشاءاللہ ہم یہ نظام بھی ٹھیک کروا دیں گے، یہ نظام بھی ٹھیک کروا دیں گے، ٹھیک ہے؟ پتہ بھی ہے اپنا ہی معاملہ ہے، اپنا انتخاب کرتا ہے، تو یہ کمپین چلائی جاتی ہے لوگوں کو گھر 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 جا کے تم جتنا ہو سکے ان کو یقین دلاتے ہو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اے مثال یہ جھوٹی، حق نہیں بنتا تم، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے سہارا لے لیا۔ خدا کی قسم اسی طرح ہم سب کا یہ حق بنتا ہے ڈور ٹو ڈور جائیں، اور چاہے وہ وہابی کیوں نہیں، میں نے آپ کو پہلے مثال دے دیا، ان کی کتابوں میں بھی ان کا بھی کنسیپٹ ہے ایک آنے والا آئے گا۔ نہیں نہیں نہیں،
चलो मुसलमानी के दायरे से बाहर निकलो, ये हिंदू है ना, हिंदू, इनके मजहब का क्या नाम है? शांति। उनके मजहब का क्या नाम है? शांति। क्रिश्चियन, ईसाई, इनके मजहब का क्या नाम है? अमन। तुम्हारे मजहब का क्या नाम है? ठीक है, इस्लाम, शांति, अमन। फिर सलाम, शांति, अमन। तो फर्क बताया जरा, क्या फर्क है? तो जो नहीं किया आपने, सलाम, अमन, शांति। तुम कहते हो इस्लाम, वो कहते हैं शांति, ईसाई कहते हैं अमन। वो अलग बात है। जब वो लीडर चला गया, फिर कितने लोग ऐसे उठ खड़े हुए जिन्होंने अपना रैंक सीधा करने के लिए निज़ाम को बिगाड़ के रख दिया। ठीक है ना, बोला अमीर कायनात, ओ अबू मूसा जी वाला वाक़या याद है ना, कि जब सरकार अबू ज़र गफ़ारी हुक्म तैर निकाली, बस लगे पार में, तो सरकार अमीर कायनात, ना 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 अबू ज़र कुछ ना कहना। सरकार सारा पता होने के बावजूद फिर आपकी विलायत छुपा रहा है। सरकार मानते नहीं, इसका कसूर नहीं, इसने सिर्फ दीन इतना ही दिया है जिससे इसकी दुनिया चल सके। हर रहनुमा, हर लीडर के जाने के बाद अक्सर ऐसे ही होते हैं जिन्होंने दीन सिर्फ इतना ही दिया जिससे उनकी दुनिया चल सके। अब पूछो खुदा की कसम, ये हॉस्पिटल जबड़ा वार्ड में एक डॉक्टर होता था, 5 साल पहले की बात है, डॉक्टर दीपक, जिससे मेरी इस टॉपिक पे बात हुई थी कि तुम्हारे मजहब का नाम है शांति, तो क्या शांति है? खुदा की कसम, वो पढ़ा लिखा बंदा था, वो कहता है हाँ शांति मजहब का नाम है, शांति है नहीं, लेकिन एक दिन आएगा शांति आएगी। कब आएगी? खुदा की कसम, वो कहते हैं जब हमारा परमेश्वर आएगा। शांति आएगी जब हमारा परमेश्वर आएगा। इसी तरह फिर किसी भी क्रिश्चियन ईसाई से पूछ लें कि जी तुम्हारे मजहब का नाम है अमन, क्या अमन है? वो कहते हैं अमन आएगा जब यीशु मसीह खुदावंद आएगा। अपने मजहब से पूछ लें, डॉक्टर तारुल कादरी तो साफ साफ कह दिया तुम्हारे मजहब का नाम है सलाम। कहाँ है सलामती? कब आएगी? तो सब यकजुबां होकर कहते हैं परेशान न हो, सलामती आएगी जब मोहम्मद का बेटा महदी सलाम अल्लाह पर जो शरीफ आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आने वाले का कॉन्सेप्ट हर मजहब में मौजूद है, हर मजहब में मौजूद है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसकी नुसरत के लिए तैयार हो जाएं। करबला की ये दास्तान, ये 10 दिन इतने कीमती दिन हैं, चंद दिन बाकी रह गए हैं। करबला दरसगाह, करबला दरसगाह, दर्स लिया क्या है? इस दर्स को हमने कबूल करना है। इसी तरह जब नारा लगेगा ये सारत अल हुसैन, अल्लाह के खून का इंतकाम देने वाला आ गया, फिर लब्बैक लब्बैक वली अल्लाह वो कहेगा जिसने पहले इस कम्युन में हिस्सा लिया होगा। आज मौका है अल्लाह। और सिर्फ ये ना समझना ओ जी केने देखा है केने नहीं, क्या अपने ईमान से बताओ मोमिन का आखिरी मकाम जन्नत है? वाह ना, देखो हम करते तो यही है ना कि अल्लाह जन्नत देगा, एक आंसू के बदले घर मिलता है पर दुआ से, जी ठीक है हमारा इनकार नहीं, बिस्मिल्लाह मिलता है। लेकिन मुझे जरा इतना बता दें मेरे दोस्तों, जल्दी से कह रहा हूँ, क्या मोमिन का आखिरी मकाम मंजिल जन्नत है? जन्नत में बैठ के सारी खुशियाँ लेके दूध शहद नहरें दूध, तो कितना का दूध पी लोगे? कितना पी लोगे जी? शहद की नहरें, तो मेरा दोस्त कितना खा लोगे? कितना का शहद खा लोगे? क्या ये शहद दूध पूरान गुलमान लेकर मुतमईन हो? क्या मकाम है जन्नत? तो फरमाया गया, बस आखिरी बात करने लगा हूँ आज के हवाले से, फरमाया गया जब ये निज़ाम होगा ना हशर का, तो मौला के जान साहब सरकार आपका फलां हुक्मदार आया है, हाँ ठीक है, फोटोग्राफ हमें माल क्यों माना हमें?
सरकार जी इसके मानने का मकसद था कि इनकी मोहब्बत मकाम हाफिल जन्नत में ले जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, हमारा वादा है, मकाम बिठा दो जन्नत में, जहाँ दिल करता है लेके, ये तो जन्नत। दूसरा जी खुला आया सरकार इसके नामा इमाल में कि इनकी मोहब्बत या जरूर गुनाहों को खा जाती है और बख्शिश का जरिया बनेगी। हाँ हमारी हदीस है हमारे पाकनामा कि जो भी हमसे मोहब्बत करेगा अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, गुनाह माफ है इसकी, बख्शिश कर दो इसकी। अगला नामा इमाल जी, इसके नामा इमाल में चेक करो ये अमाल क्यों करता रहा, मजालस क्यों सुनता रहा, अज़ादारियां क्यों करता रहा, बाकी मरुआत दीन पे अमल क्यों करता रहा। सरकार खुदा की कसम इसके नामा इमाल में कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, सारे अमल सिर्फ इसलिए किए थे कि मुझे जमाने के मोहम्मद का कुरब मिलेगा। मेरे मौला खड़े होकर फरमाएंगे बिस्मिल्लाह इसको हमारे पास ले आओ। लेकिन ये बात किनके लिए है, ये बात किनके लिए है? खुशनूदिए इमाम वक्त बुलंद सलीम सलावा मेरे दोस्तों बात उनके लिए है जो मौला को अपना महबूब मानते हैं। महबूब मेरे भाई जान, महबूब जो होता है मुहिब जो, वो हर गर्ज़ो गायब से पाक होता है, उसके दिल में कोई गर्ज़ो गायब नहीं होती। और एक बात और करता चलूँ, खुदा की कसम अगर कोई महबूब है और आप मुहिब हैं, अगर कोई महबूब है, दुनियावी मिसाल से लेके दीन तक चले जाएं, अगर कोई महबूब है, भाईजान तवज्जो का शुक्रिया, अगर कोई महबूब है, आप मुहिब हैं, याद रखना उस मुहिब का महबूब के लिए मोहब्बत का दावा झूठा है अगर वो महबूब ख्वाब में ना आए। दुनिया की मिसाल मैं इशारा ही कर सकता हूँ ना, सबके लिए बराबर है, दावा मोहब्बत झूठा है। दुनिया की मिसाल ले लो, झूठे दावे हैं ना, झूठी मिसालें, झूठी मोहब्बतें हैं, लेकिन फिर भी जिससे मोहब्बत हो जाए इसीलिए उनसे रोज़ा भी रुकवाया जाता है। लेकिन तुमने गौर ना किया रोज़ा कितना बड़ा अमल है, क्यों रुकवाया जाता है? तो घर का बच्चा देख लो, बेटी देख लो, बेटा देख लो, जब अपने वालिदैन से तो मुतालबा करना था तब मुझे ये लेके दो, ठीक है अच्छा ले देंगे कोई बात नहीं, बस फिर वो क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है। माँ भी कहती है घर वाले को सुबह से रोटी नहीं खाई इसने, अच्छा यार खाना खाओ ले देंगे आपको, यार रोजा रखा था बिस्मिल्लाह जिसकी मोहब्बत में रखा था, कभी तो ये भी सोच के रखो शायद आज रोजे का अजर, क्या कहते हैं मुद्दत हुई है आंख को रोजा रखे हुए, तब तेरी जियारत से हम आंखों का अफ्तार करेंगे। छोटी चीजें हमें सब्र करवाना चाहती हैं, लेकिन हमने तवज्जो नहीं। महबूब अगर कोई है, अगर मौला महबूब हैं, मोहब्बत का दम भरते हो, हर लालच से मुबर्रा हो जाओ, मुनज़्ज़ा हो जाओ, हाथ उठा लो, मेरा मौला तूने सब कुछ दिया भाई जान। फिर आप ये भी कह देते हैं, और मेरा तो यकीन है बिस्मिल्लाह आप सबका भी है, कोई मन्नत पूरी ना हो, बे औलाद हैं, गाजी शहनशाह का आलम उनका सहारा है, मन्नत मानते हो अल्लाह बेटा दे, और माशाअल्लाह 10 मुहर्रम को ऐसे आते हैं, ऐसे सुबह बहुत आते हैं, ठीक है बेटा मिल गया, बीमार है मौला शिफा चाहिए, मन्नत मानी मिल गई शिफा, मौला घर नहीं है मिल गया घर। जब सारी मन्नतें पूरी होती हैं अलम के तवस्सुल से, आले मोहम्मद के तवस्सुल से, हदीसे किसा के तवस्सुल से, सारी मन्नतें अगर पूरी होती हैं, कभी तो कहो मौला इस काबिल है नहीं, हमें ज़ियारत इमाम नसीब करो। मौला अगर ज़ियारत ये तेरी ज़ात के लिए है, ये गलत दावा किया गया जी मौला की ज़ियारत, हाँ ज़ियारत खसूसी नहीं होती, अमूमी होती है, खसूसी नहीं होती। खसूसी ज़ियारत का दरवाज़ा बंद है, अमूमी ज़ियारत का दरवाज़ा तो खुला हुआ है ना जी। खसूसी आम क्या होता है, खास क्या होता है, खसूसियत खास होता है तो थोड़ी सी तवज्जो करें। आम तौर पे सबको होगी जब मौला रहम करम फरमाएंगे, सबको अपना दीदार कराएंगे। हमारी आंखों का मकसद भी यही है
وہ پنجابی کا نات دا شعر ہے نا، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی اکھیاں بنائیاں. یہ دوائے ندبہ کی لائن ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے دوائے ندبہ کا. کبھی تو سوچو وہ کون سونا ہے جس کے دیدار کے لیے اللہ نے آنکھیں دی. اور ادھر وحید خراسانی جاتے جاتے وہ کیا لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جب وہ مجلس شبیر میں آئے جو مرضی کہو، جب مجلس شبیر سے جائے خبردار اس کی طرف انگلی نہ کرنا. ہمیں کیا پتا وہ کس مقام سے واپس آ رہا ہے. ان دنوں میں بس اپنی زیارت کا موقع عطا فرمائے. اپنے مولا سے اگر محبوب مانتے ہو تو اپنے مولا سے اپنی ڈیوٹی طلب کرو. مولا حکم فرمائیں میں نے کیا کرنا ہے. اور یہی نظریہ عالم پہ قائم کرتے کرتے محمد مصطفیٰ کا گھر اجڑ گیا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ قائم کیا جائے کہ تمہارے ولی الاثر کا تمہارے ساتھ رشتہ کیا ہے. ہمارا سب کچھ امانت ہے اپنے زمانے کے امام. ہم نے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے سارے عمل کرنے. بے شک بڑا عظیم عمل ہے اپنے مولا کے قریب پہنچنے کے لیے نماز پڑھنا. بڑا عظیم عمل ہے اپنے مولا تک پہنچنے کے لیے روزے کا رکھنا. لیکن سارے عملوں پہ یہ عمل غالب آ جاتا ہے عزادار یہ امام حسین علیہ السلام. کیوں کہ یہ عمل واجب نہیں، یہ مستحب نہیں، یہ اجر رسالت ہے. اس لیے تم امام کے بہت قریب ہوتے ہو. ٹھیک ہے جی. مشن کربلا کی آج پہلی قربانی شہید کوفہ جناب مسلم بن عقیل. تھوڑی سی تمہید سننا، تمہید کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے لیے تعین کرنا کہ اس بندے نے کس طرح نصرت کی. کیا نصرت اس کو بھی نصرت کہتے ہیں؟ کیا نصرت ایسے بھی ہوتی ہے؟ بس یہ تھوڑی سی تمہید سننا. اس کے بعد میں 2 لائنیں سرکار مسلم بن عقیل کی عظمت کی بیان کر کے طالب دعا. 66 دن جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں گزارتے ہیں. ٹوٹل 66، جن میں سے 46 دن عروج کے، باقی 20 دن آئے دن مسلمانوں کی طرف سے نیا ستم، نیا ظلم، نیا ستم. ہزاروں کی تعداد میں خط پہنچ گئے. ابن زیاد اس وقت کوفے کا گورنر نہیں، یہ بصرہ میں ہے. حاکم شام نے خط لکھا ابن زیاد کو کہ جلدی کا بصرہ چھوڑ کوفے پہنچ. لیکن کوفے جناب مسلم بن عقیل خیر سے ہے. نظام ایسا بن گیا، کوفے کی فضا ایسی بن گئی. کیسے کہ جناب مسلم بن عقیل کے اس خطبے سے لوگ چوک در چوک آئے. ہزاروں کی تعداد میں بیعت کرنے والے تھے. ایسی فضا بن گئی، پورا کوفہ منتظر ہے کس کا؟ امام حسین کا. یہ سرکار مسلم بن عقیل کی تبلیغ کا اثر تھا. ہر بندہ انتظار کر رہا تھا جناب امام حسین کا کہ سرکار ولی الاثر آئیں. اور پتہ خط کیا لکھا تھا انہوں نے کہ اے فرزند رسول اگر آپ نہ آئے تو قیامت والے دن ہم آپ کے نانا کو شکایت کریں گے کہ ہم بے دین زندگی گزار رہے ہیں. یا تو آپ آئیں یا کوئی اپنی جیسا بھیجیں. تو سرکار مسلم بن عقیل کو نائب بنا کر بھیجا گیا. میں کہتا ہوں کوفہ کی مٹی تو بے وفا ہے. جھوٹے تھے، پتہ تھا مولا کو، لیکن جھوٹ ہی میں انہوں نے اپنے آپ کو بے دین سمجھا. جب بے دین سمجھا امام نے اپنا نائب بھیج دیا. پہلا سبق ہمیں بھی یہ ملتا ہے، اپنے آپ کو تم بھی کسی مقام پہ کھڑا کر کے سمجھو کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے اور مولا سے وہی توفیق طلب کرو. مولا میرے لیے یہ مسئلہ ہے، مولا بیمار ہوں، صحت دے اپنی نصرت کے لیے. شریک بن اور جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب حاکم شام نے خط لکھا، شریک بن اور علیہ السلام بظاہراً ابن زیاد کا بڑا دوست ہے، لیکن شیعان علی میں سے بصرہ کا رہنے والا ہے. نکل نہیں سکتے بصرہ سے، کیوں کہ ناکے لگ چکے ہیں، کوئی بھی نہیں جا سکتا. ادھر ابن زیاد کو حکم نامہ جاری ہوا. ابن زیاد کہتا ہے جائیں تو کیسے جائیں، حالات عجیب و غریب ہیں. پھر کسی شریک بن اور ایسے بھی دوستیاں نبھائی جاتی ہیں اپنے مولا کی نصرت کرنے کے لیے. شریک بن اور فرماتا ہے اکیلا تو جا نہیں سکتا.
اس کو بھی خط آ گیا ہے، کیوں نہ آج اپنی دوستی سے فائدہ اٹھاؤں، مولا کی نصرت کے لیے اس کے لشکر کے ساتھ مل کے بصرہ سے نکل جاؤں۔ واہ 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 واہ۔ اور مولا علی کا شیعہ تو بڑا ذہین ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے، دشمن کے مقابلے میں تو بڑا فتین ہوتا ہے، چکر میں آتا ہی نہیں۔ کتنی تیزی دکھائی شریک بن اور نے، سہارا لیا، نکل آئے۔ اور ابن زیاد کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے کوفہ تک پہنچائے۔ یہ شیعہ نے علی کہتے ہیں کوفہ تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن کوفے کے قریب ایک بستی ہے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ مقصد کہ تو وہاں تک پہنچائیں گے، کم از کم نصرت مسلم کے لیے ہم تو پہنچ جائیں گے نا۔ لیکن مکار تھا، چلا 12 جی ایک قافلہ چلا، چلتے چلتے رستے میں پہنچا، اپنا جاسوس ایک بھیج کے رکھا تھا، کون؟ ابن زیاد۔ کیا کوفے کے حالات ہیں؟ وہ آ کے بتاتے ہیں ابن زیاد کوفہ میں بس ہر آنکھ کو ایک ہی انتظار ہے، کب آ رہے ہیں حسین، کب آ رہے ہیں حسین۔ پورے کوفے کی فضا ایسی بنا دی مسلم بن عقیل نے کہ ہر بندہ منتظر ہے کس کا؟ فرزند رسول کا، امام حسین کا۔ رستے میں شریک بن اور کو بھی خبر ہے، شریک بن اور سوچتا ہے کہ یا اللہ ہو نہ ہو کسی طرح اس ملعون سے پہلے فرزند رسول کوفہ پہنچ جائے، کیونکہ کوفہ کی مثال ناکا کی مہار کی مثال ہے، جس کے ہاتھ لگے کوفہ اسی کا۔ اللہ کرے ان سے پہلے امام حسین پہنچ جائیں، لیکن حالات وہ رفتار بتاتی ہے قافلے کی کہ یہ ملعون پہلے پہنچے۔ تو ایک جگہ پہ دوستی بھی بڑی ہے ابن زیاد کے ساتھ، ایک جگہ پہ اپنے نوکر کو کہتے ہیں دیکھ ابھی میں تھوڑی دیر بعد ایک کام کرنے والا ہوں، میں اپنا گھوڑا تیز دوڑاؤں گا، گھوڑا دوڑاؤں گا بھی ڈراؤں گا بھی، جب ڈرے گا میں گھوڑے سے گر جاؤں گا، مجھے زخم آئیں گے، یہ کمینہ رکے گا۔ نصرت کیسے کیسے ہوا، اور ایسے ہی ہوا، اتنی تیز گھوڑا دوڑایا، گھوڑے سے شریک بن اور نام یاد رکھنا، ہانی ابن عربہ شریک بن اور، یہ نصرت کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ گراتا ہے، بڑا زخمی ہو جاتا ہے، بڑا زخمی، تیز گھوڑے سے گرنا، جب زخمی ہوتا ہے یہ ابن زیاد دوڑ کے آتا ہے، شریک بن اور یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے مجھے روکو، میں سفر نہیں کر سکتا، قریب ایک بستی ہے وہاں لٹایا گیا، اور یہ کمینہ کہتا ہے یار تو دوست بھی ہے، کیا کروں، مجبوری ہے، میں اپنے سپاہی چھوڑ جاتا ہوں، تیری خدمت کریں گے، میں رک نہیں سکتا۔ یہ کمینہ نکل گیا۔ اب شریک بن اور کہتا ہے ساری پلاننگ گئی، زخمی اتنے ہیں شریک بن اور، اگلا دن ہوا، اپنے دل میں کہتا ہو شریک بن اور کیا ہوا، زخمی ہو گیا ہے نا، اور بدن زخمی ہے، تیری زبان تو زخمی نہیں، اپنے نصرت کیسے کی جائے، تیرا بدن زخمی ہے نا، زبان تو زخمی نہیں، چل جیسے نہ کیسے کوفہ پہنچ، زبان سے نصرت کرنا ہوگا۔ شریک بن اور چلا، یہ پہلے آ گیا کوفہ میں، شریک بن اور 2 دن کے بعد پہنچا، سیدھے ہانی ابن عروہ کے گھر، کون؟ شریک بن اور، بڑا زخمی شریک بن اور، کہتا ہے ہانی ابن عروہ دمادی علی عقیل کے فرزند جہاں پہ مسلم کوفے آئے ہیں، تو بڑا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، تو نے نصرت نہیں کی، کیا کر رہا ہے؟ جی میں نے اپنے بیٹے بھیج دیے ہیں، میرا بیٹا ساتھ ہے، میرا چھوٹا بیٹا بھی ساتھ ہے مسلم کے۔ شریک بن اور کہتا ہے واہ ہانی، اور تیرا بیٹا اگر نصرت کرے گا تو وہ اپنی ماں کو سرخ رو کرے گا بنت پیغمبر کے سامنے، تیری ماں تب سرخ رو ہوگی جب تو نصرت کرے گا۔ یہ بات بھائی جان ہانی ابن عروہ کو کھا گئی، ہانی ابن عروہ یہ تیری وفا نہیں ہے، تو نصرت کر۔ ہانی ابن عروہ کو جب پتا احساس ہوا، ہاں مسلم بن عقیل سرکار مختار ثقفی کے گھر ہیں، یہ سلیمان صدر خزئی کا نام بھی لکھا جاتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہانی ابن عروہ نے نصرت کا اعلان کر دیا۔ ہانی ابن عروہ کتنا کرتے دھرتے والا بندہ تھا، اس نصرت کے اعلان سے 25,000 بندہ اور لشکر مسلم میں شامل ہو گیا، اتنا بڑا یہ قبیلے کا سردار تھا۔ شریک بن اور اسی رات پھر ملنے جاتا ہے ابن زیاد کو، بس تمہید ختم ہو گئی۔ جب ملنے جاتا ہے ابن زیاد کہتا ہے شریک ہانی ابن عروہ مجھے ملنے نہیں آئے، کہتا ہے میں بیمار ہوں۔ جب کہا کہ اچھا اگر بیمار ہے تو ابن زیاد تو پتہ کرنے چلا جاتا ہے نا، ہاں میں آج رات ہی پتہ کرنے آؤں گا۔
جب کہا نا آج رات ہی پتہ کرنے آؤں گا، شریف بن اور کہتا ہے کہ اس نے پتہ کرنے آنا ہے، آج کا کہا ہے لیکن کل آئے گا، حکومت کا معاملہ ہے، ایسا کرتے ہیں آج اس کا کام تمام ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے کل ہمارا ایک جوان رکے گا۔ جو کوفے کے لوگ ہوتے تھے نا جوان طبقہ، وہ سارا سرکار مسلم کی نصرت کے لیے رات کو محلوں میں بستیوں میں نکل جاتا تھا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے، یاد اسلام کی خاطر آؤ نصرت رسول کرو، نصرت محمد کرو، نصرت حسین کرو، لوگوں کو بتاتے تھے۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ اپنے دیے ہوئے ٹائم کے علاوہ آیا، کون؟ ابن زیاد۔ جب آیا گھر میں شریف بن اور حانی بن عروہ سرکار مسلم، تین ہی افراد، باقی سب نصرت کے لیے تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے شہر میں۔ سپاہی نے آگے بتایا ابن زیاد حاکم وقت آیا، حانی ابن عروہ شریف بن اور کہتے ہیں ہو نہ ہو اس کتے کا کام کسی گھر میں آج کر دیں۔ شریف بن اور کہتا ہے میں زخمی ہوں، حانی ابن عروہ کہتا ہے میں ضعیف ہوں، تو یہ کام کرے تو کون کرے؟ تو ساری پلاننگ کر کے کہتے ہیں مسلم یہ پردہ ہے، دروازے کا پردہ ہے، پردے کے پیچھے مسلم چھپ جاؤ۔ حانی کہتا ہے جب میں اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ رکھوں تمہارا کام ہے حملہ کر دینا، اس کمینی کو یہی ختم کرے۔ سرکار مسلم خاموش ہیں، پلاننگ چلتی رہی۔ شریف بن اور نے پھر ایک فارسی میں کوئی شعر بھی پڑھا جس کا ترجمہ کچھ اشاروں میں تھا۔ جناب مسلم کھڑے رہے، باتیں چلتی رہی، لیکن بار بار اشارہ کرتے رہے کہ حملہ کیا جائے۔ آخر اس ملعون کو پھٹک گئی کہ جلدی جلدی وہاں سے واپس چلا گیا۔ حانی ابن عروہ کہتا ہے مسلم کیوں نہیں کیا، ہماری تو مجبوری تھی۔ سرکار مسلم فرماتے ہیں کیا خیال ہے آنے والے مورخ کو یہ لکھوا دیتا کہ جنگ کی پہل حسین نے کی؟ دوسری بات، حانی ابن عروہ ہاشمی خون کا یہ شیوا نہیں کہ کسی بے خبر پرندے کو بھی شکار کیا جائے۔ سلام میرا معرفت آبادی آقا کے سلام، یہ بنو ہاشم کا شیوا نہیں ہے۔ چلے گئے، پھر اس کے بعد حانی ابن عروہ سے بات چیت ہوتی رہی۔ اس کا ایک غلام ہے، اس نے بتا دیا کہ ابن زیاد یہ لوگ تیرے قتل کا منصوبہ رکھتے ہیں، بس بھی یہ کمینہ ایسے آگ بگولے ہوا۔ اگلے دن مسجد میں جب نماز پڑھنے آیا، حالات تو بہت بگڑ چکے تھے نا، نماز نہیں پڑھائی، سیدھا منبر پہ جا کے بیٹھ گیا، اعلان کر کے کہتا ہے جلدی کرو مسلم جہاں بھی ہے دربار میں لے آؤ۔ اور اس رات سرکار مسلم تبا نامی مزدور کی گھر عجیب ہنگامہ برپا تھا مسجد کوفہ۔ اس کا بیٹا بھی آیا تھا بتانے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے، اس تبا نامی عورت تھا۔ جب کہا نا لے آؤ، بگل بچ کے جنگ کا اعلان ہو گیا گلیوں میں، تو سرکار مسلم نماز فجر کے لیے اٹھے ہی ہیں، نماز فجر مکمل کر کے اپنا جنگی سامان پکڑا، اور یہ تبا نامی مومنہ مزدور مولا کی شیعہ ہے، دیکھا نا کہ سرکار مسلم ارادہ رکھتے ہیں باہر جانے کا، آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا زمانہ دشمن ہے باہر نہ جانے۔ میرے مولا فرماتے ہیں مسلم مولا نہیں تبا میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری وجہ سے تیرے گھر میں کوئی غیر محرم آئے، میری وجہ سے کوئی غیر محرم تیرے گھر آ جائے، میری وجہ سے تیرا گھر جل جائے۔ سرکار مسلم آگے بازار میں جنگ شروع ہو گئی، اتنی جنگ کرتے کرتے ظالموں نے امان نامہ پڑھا، قرآن کی ضمانت پہ ہم امان دیتے ہیں مسلم، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ بس پھر کیا ہوا، وزان بے قضائے کا تسلیم الامرے کا تسلیم کرتے ہوئے میرے مولا مسلم نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی یا زمین پہ رکھ دی، ناکا پہ سوار سرکار مسلم چلتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسلمی یہ روایت کرتا ہے، ملعون ہے، یہ گھوڑے پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جناب مسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہتا ہے مسلم میدان میں جو بہادر آتے ہیں نتیجہ یہی ہوتا ہے، یا فاتح ہوتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں یا مقتول ہوتے ہیں۔ مسلم اس طرح رونا یہ مردوں کی شان نہیں ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں اپنے لیے نہیں رو رہا تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ سرکار مسلم کہتے ہیں اس غریب کے لیے رو رہا ہوں جو بہنوں کو لے کے مدینے سے بھی چل پڑا، اور تو نے کوفے بھی نہ آنے دیا، واپس مدینے بھی نہ جانے دیا۔ جناب مسلم
दरबार में पहुंचे। इब्न ज़ियाद की आंख खोल के कहता है मुस्लिम जल्दी करो, जो 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 वसीयत करनी है कर लो, हम तुम्हें कत्ल करने का इरादा रखते हैं। सरकारी मुस्लिम कहते हैं बस वसीयत इतनी है, मैंने माले इमाम से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, मैंने कुछ उधार लिया, उस उधार की कीमत मेरा ये जंगी सामान है, मेरा ये सामान बेचकर मेरा वो कर्जा उतार देना और बाकी जो मेरे तबर्रुकात हैं मेरे सरदार हुसैन तक पहुंचा देना। बस ये कहना था। फौरन ये मलाउन इब्न ज़ियाद बकर बिन हमरान को कहता है कोई है जो अली से इंतकाम लेना चाहता हो? ये मलाउन कहता है हाँ, मेरे बाबा को जंगे नहरवा में अली ने मारा था, मेरे दिल में बड़ा अरमान है। ये मलाउन कहता है फिर अली का दामाद हाजिर है, इससे बदला ले लो। सरकार मुस्लिम बिन अकील को वो दारुल अमारा या मनार के उस बुलंद जगह पे ले गया और जाके इस मलाउन ने तलवार चलाने का इरादा किया। मेरे मौला मुस्लिम कहते हैं जालिम रुक जा, मुझे अपने मौला को पैगाम देने दे। मेरे मौला फरमाते हैं, मुस्लिम मौला फरमाते हैं आका बहने लेके कूफे ना आना, कूफियों के जमीर बदल गए, तलवार चल गई। जनाब मुस्लिम का सर कलम हुआ। इधर मकाम बुस्तान आमर पे एक यहूदी का बाग है, वहाँ काफिला रुका हुआ है। लेकिन ये दोस्तों तारीख की एक सदर सुनते जाना, ये कत्ल करके बकर बिन हमरान जल्दी से नीचे आया, इसका चेहरा उतरा हुआ है, खौफ ज्यादा है, डरा हुआ है। इब्न ज़ियाद कहता है वो बकर बिन हमरान क्या मुस्लिम को कत्ल नहीं किया? ये कहता है कत्ल हो गए। तो फिर डरा हुआ क्या हुआ है, क्या देखा? ये कहता क्या बताऊं, जब मुस्लिम का सर कलम हुआ वो नीचे जा रहा था सर, जब दरमियान में पहुंचा मुस्लिम का सर रुक गया। मैंने गौर से देखा तो मुस्लिम का सर मोहम्मद नबी ने पकड़ा हुआ था। वो कह रहा था ओ जालिमो, आज तुम्हारा वक्त है और मेरी औलाद को इस तरह बेवारस समझा, कल हमारा वक्त होगा, कौन रुलाएगा? इब्न ज़ियाद कहता है खबरदार ये बात मुझसे की है, किसी और को न बताना। अब जालिम कहता है जल्दी करो, जितने मुस्लिम और मुस्लिम के हमेती हैं सब के रस्सियां डालो और उन गलियों में ले जाओ जहां अली के शिया रहते हैं, उनको बताओ तो शियों के साथ क्या किया जाता है। इसकी ये प्लानिंग थी, 1 गली 2 गली 3 गलियों तक इन्होंने ये बेअदबी की। या इसका पता चला मीस में तमार की बेटी उसकी बीवी को मीस में तमार की बेटी कहती है अम्मा अब घर में अली अली करने का क्या फायदा, तू मेरे सर का दुपट्टा उतार, मैं तेरे का उतारती हूँ। कमर को बांधा और बाजार में आई, आके अपने बाल खोल दिए। जैसे बाल खोले तो अशराफ कूफा कहते हैं और इन बीबियों को क्या हुआ? मीस में तमार की बेटी कहती है ओ कूफे के बेशरम मर्दो, अकील का बेटा अली का दामाद तुम्हारा मेहमान था और तुमने क्या किया? ये सुनना था। हानी इब्न उरवा की बेटियां भी आ गई, इन औरतों ने आगे दीवार बना दी। ये नहीं हो सकता, अली के दामाद की लाश कूफे के बाजारों में मीस में तमार की बेटी कहती है आगे घोड़े थे, उनके पीछे लाशों को रस्सियां थी और मैंने देखा लाशों के पीछे काले बुर्के वाली बीबी है जो रो रो के कहती है ओ मेरा मुस्लिम, हाय मेरा गरीब वतन मुस्लिम। अल्लाहुम्मा जल्ल वली कल रोती हुई आंखों से दुआ मांगे दुखियों का मुंतकिम जल्द। और जब मुस्लिम शहीद हो रहे तो यही कह रहे थे अल्लाह इन्होंने हमें बेवारस समझा, हमारे वारस के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाह इंतकाम करबला में ताजील फरमा, अल्लाह इंतकाम मज़लूमीन में ताजील फरमा। मातम हुसैन मैं एक मिनट को या हुसैन